قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ التوبہ کا شان نزول۔ یہ سورت غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین قسم قسم کی جھوٹی خبریں اور افواہیں اڑانے لگے تاکہ مسلمانوں میں اضطراب و بے چینی پھیلے، اور مشرکین نے انہیں عہد و پیمانوں کو توڑنا شروع کر دیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رکھے تھے۔ مشرکین کا گمان اور خیال یہ تھا کہ مسلمان کیسر شام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مشرکین سے برات و بیزاری کا اعلان کر دیں اور ان کے عہدوں کو واپس کر دیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تاکہ مسلمانوں کی طرف نقض عہد کی نسبت نہ ہو، اور اس کے بارے میں اس سورت کی 40 آیات نازل ہوئیں۔ اور حکم ہوا کہ جن لوگوں کا نبی سے کوئی عہد موقت اور میعادی ہو وہ اپنے عہد پر قائم ہو تو ان کے عہد کی مدت پوری کر دی جائے، خواہ وہ کتنی ہی مدت ہو۔ جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو۔ جن لوگوں نے نقض عہد کیا ان سے برات و بیزاری کا اعلان کر دیا جائے اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دی جائے کہ اس مدت میں جہاں چاہیں پھریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اس مدت کے اندر اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عہد ہی نہ تھا یا عہد متعلق تھا جس کی کوئی مدت مقرر نہ تھی، ان کو بھی یہ اطلاع دے دی گئی کہ اب ہم آئندہ تم سے کوئی معاہدہ کرنا اور رکھنا نہیں چاہتے۔ کفر سے صلح اور عہد کا وقت ختم ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہجرت کے 6 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان کا مقام حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا تو بنی خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے عداوت چلی آ رہی تھی، اس لیے کچھ عرصہ بعد ہی بنو بکر نے خلاف معاہدہ بنو خزاعہ پر سب خون مارا اور قریش نے اسلاف وغیرہ سے ان کی مدد کی۔ اس طرح عہد شکنی کی ابتدا ان لوگوں کی طرف سے ہوئی۔ خزاعہ نے ان ظالمانہ عہد شکنی کی اطلاع نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں بلا اطلاع 8 ہجری میں قریش مکہ پر حملہ کر دیا اور نہایت آسانی کے ساتھ اس کو فتح کر لیا۔ اس وقت قریش کے بہت سے قبائل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ایسے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، جس سے متعلق عہد تھا جس کی کوئی مقرر مدت نہ تھی۔ بعض سے عہد موقت تھا جس کی مدت مقرر تھی، پھر ان میں سے بعض نے عہد شکنی کی اور بعض عہد پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد طائف اور حنین فتح ہوئے۔ پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور زمانہ حج کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اپنی عادت کے مطابق برہنہ طواف کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کا سالار بنا کر بھیج دیا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تم یہ آیت برات لے کر جاؤ اور مسلم حج میں ان کا اعلان کر دو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور راستے میں سیدنا ابوبکر سے جا ملے۔ راستے میں سیدنا ابوبکر نے پوچھا امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ سیدنا علی نے جواب دیا مامور ہو کر آیا ہوں۔ چنانچہ موسم حج میں عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھ کر کافروں کو سنا دی اور ان آیات یعنی پہلی 40 آیات کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ آئندہ سال کوئی بھی مشرک حج نہیں کر پائے گا اور نہ ہی کوئی برہنہ طواف کر پائے گا۔ وہاں مینا میں یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ سب سن لیں کہ اب کفار و مشرکین سے کوئی عہد اور صلح نہیں رہا، سابق عہد و پیمان سب ختم ہوئے۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہو جائے اور مرکز اسلام میں کفر و شرک باقی نہ رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ صدق اللہ العظیم۔